ایک صحابی حضرت بشیر ابن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیعت کرنے سے پہلے ہاتھ روک کر کہا، یا رسول اللہ بیعت سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے کہ میں آپ سے پورے دین اسلام کے ایک ایک حکم پر بیعت کرتا ہوں، لیکن دو کام مجھ سے نہیں ہو سکتے، آپ ان کی مجھے رخصت دے دیجئے۔ ایک یہ کہ میں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے دل میں کمزوری ہے، ذرا بزدل ہوں، تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں مقابلے سے کبھی فرار نہ ہو جاؤں اور اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق نہ ہو جاؤں، میں میدان جنگ میں رکنے کی استقامت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ جان و مال دونوں کی قربانی مانگتے ہیں، میں مال نہیں دے سکتا، ایک تو میرے پاس مال ہے بہت کم، دوسرا میرے دل میں بخل ہے، تو میں اپنی ضروریات پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں، میں اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کوشش کروں مجھے بہت تکلیف ہوتی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ ان دو چیزوں سے مجھے رخصت دے دیجئے، باقی دین پر مجھ سے بیعت لے لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا، تو میں یا بشیر لا صدقۃ ولا جہاد فبم تدخل الجنہ، تم نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو جنت میں کس چیز کی بنیاد پر داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ باقی سارے دین پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہا کہ پورے دین پر جتنی محنت اور کوشش سے ہو سکے گا عمل کروں گا ہر حکم پر، بس مجھے ان دو چیزوں سے، اور بھاگ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت اور اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، فرمایا کہ ان دونوں کے بغیر تم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے اور بیعت نہیں کیا؟ تو انہوں نے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ سے ان دونوں چیزوں پر بیعت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ان کے سینے پر زور سے اپنا ہاتھ مبارک دے اس کی ضرب لگائی ان کے سینے پر۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم دیکھتے تھے کہ بہادری میں بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہوتا تھا اور سخاوت میں بھی کوئی ان کے قریب نہیں لگ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے ان کے سینے پر ہاتھ مارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دونوں پریشانیوں کو دور فرما دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لینے سے انکار فرما دیا ان دو چیزوں کے بغیر۔ آپ اس سے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ دین اسلام میں ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے۔